مکہ تو حضور بہت بعد فتح ہویا آپ نو جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن لو تو نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم دا انسان والا ہی سی نا دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز دوروں ہٹ کے آپ تے تلواراں نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندے انج لا رہے سن تے آپ انج تختہ دار تے بدے ہوئے سن تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا آپ نے تختہ دار تے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تھے حمص دے گورنر بنے تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھائی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے 4 شکایتاں اے علماء بیان کرو اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست انہوں نے کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے تختوں تے بھی حضور ہی بیٹھے عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سن تزارہ بھی حضور دا دین سی کیوں نہیں تسی بیان کر دے تو انہوں کمیٹیاں کہہ دیا مولی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہو نبی نے سیاست کی تھی یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا جو کلمہ نہیں سی انہوں نے پڑھیا بعد جو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہوں نے تو آپ نے جدو حضرت عمر کو 4 شکایت آئیاں نا بھئی انہوں مرگی دی بیماری حضرت عمر نے حمص سے جو طلب کیتا میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی قبر مینوں نہیں ملی میں اوتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے آپ دی قبر مینوں مل گئی میں اوتھے حاضری دیتی بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھائے پاندے ہو بے ہوش ہو جاندے ہو آپ نے عرض کی تھی نہیں انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو فرمایا جدو سعید بن عامر الجمحی دا جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے اس ویلے میں موجود سی تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی چلے ہو تے آج حضور نال پیار کرو آج موقع ہے جاندے جاندے ایویں بھی موت آ جانی لیکن چج بھی تے آوے نا یار یہ زبان تے لبیک دا نعرہ ہوئے تے موت آ جائے توجہ میں گل جڑی کرن لگا میں جڑی گل کرن لگا خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا سنا دیواں لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي فكلهم مبدل العداوة جاهد علي لأني في مساكن بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعدو خشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی جب آپ کا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر کا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا موت تو ایک دن آنی ہے وما بی حذار الموت انی لمیت فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا ولکن حذاری جحم نار ملفعی میں اس جہنم کی آگ دے شعلے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ لے لگی فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا میں تو آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا آگے وقد بدوا لحمی وقد یاس مسمعی وقد یاس مطمعی فضل العرش صبرنی علی ما یراد بھی فقد بدوا لحمی وقد یاس مسمع وقد یاس مطمعی فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی ظاہر جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں آخر تے پھر کی فرمایا جدوں نہ جسم آپ نے ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا جدوں آپ دی زبان پھر انہاں کٹنے اج کبار کٹ کے زبان کٹن لگے اس ویلے پھر آپ نے فرمایا
فلست بالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی فذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزعی۔ فرماؤ میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی، فرمایا سن لو مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا ہوں۔ ہاں جی توجہ جی، فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزعی۔ فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا، فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا، ایسے کر دے گا۔ بس یہ اسلام ہے۔ اس اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں ہوئی۔ آواز دے لگنی نا قیامت نو، ہاں بڑے بڑے ممتاز الیوم ایھا المجرمون، ہاں قیامت سارے مجرم آج علیحدہ ہو جاؤ، ہاں اس دن مجرم سارے علیحدہ تے محمد عربی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ جڑا حضور جدو چلن گے نا تے پھر جڑا نال چلے گا حضور فرمایا آنے دو بھائی، جدو آواز لگنی نا آنے دو تے چلنا انہی ہے جڑا غلام ہوئے گا، باقی دی سارے دی اتھے لگ جانی بریک۔ ہاں اے نہیں کہ حضور دی آواز ہوئے گی تو حضور ساری چل پین گے، جدو قیامت نو آواز لگی نہیں کہ نا مسلمان سارے سجدہ کرو تے کافران دی کمر جڑی انج سدھی ہو جائے گی، بھی سریہ پہ جائے گا، قرآن وچ موجود ہے۔ ہاں قرآن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ہے نا۔ ہاں قیامت والے دن جڑے بھائی مومن سارے سجدہ کرو بھائی، پتہ لگ جائے گا کافر کیڑے تے مومن، تے اس دن کافر کوشش کرن کہ بھائی انہاں نال جھک جائیے، لیکن انہاں دی کمر سریہ پہ سجدے دے باوجود وہ سجدہ نہیں کرن سکن گے، دل کرے گا آج اسی بھی جھک جائیے، لیکن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور نال وفا کرو، جتھے بھی گل ہوئے لکھاں گلاں اپنی جائیاں، میں گناہگار ضرور ہاں لیکن محمد عربی دا غدار نہیں۔ بس چاہندے ہو قیامت نو حضور آواز لے دین کہ بھائی چلیے، تو پھر تسی بھی چل پاو تے میرے جا گناہگار بھی تواڈے پیچھے پیچھے چل پاون، تو پھر او دا طریقہ اج ہے کہ حضور دی گل کرو۔ جدو حضور دی عزت دی گل آوے بس بھائی بس گل ختم ہو گئی، حضور کی بات ہے بس ختم ہو گئی ہے، تے ایویں روٹی پانی دا چکر بنائے سن، کلمہ سی حضور دا پڑھیا، اس سطح تے کھڑے رہنا ہے بس، اس تو پیچھے نہیں ہٹنا، کہاں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اینج کر کے کہنا ہے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، بس گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں۔ اے گل نہ غدار ہو ہوگا جڑا حضور کے بارے سن کے کہو چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ساری ٹھیک ہے، اے سمجھ لوی غدار ہے، تے جڑا کہے حضور کی بات آ گئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے، لیکن حضور سے غداری نہیں ہو سکتی، سمجھ جانا اے محمد عربی دا با وفا غلام ہے، وفادار غلام ہے۔ ایسی تو میں سچی گل کر رہا ہوں، تسی چاہندے ہو کہ جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندی تواڈے پتراں نو قرآن پڑھان گے، جنہاں نو انا آتا ہے نہ نہیں آئی وہ تواڈے پتراں نو قرآن پڑھان گے؟ چاہندے ہو قیامت تک تواڈیاں نسلاں قرآن پڑھ دیاں رون، تواڈیاں قبراں تے کھڑے ہو کے یاسین والقرآن الحکیم اے پڑھ دیاں رون، تو پھر اج حضور دے دین نال وفا کرو، اینا ظالماں کولوں جان چھڑاؤ جڑے آپ قرآن دے اتنے بڑے دشمن ہیں، انہاں تواڈے پتراں نو قرآن پڑھانا ہے، جڑے آپ رسول اللہ دی عزت ناموس دے ایڈے بڑے دشمن ہیں، تواڈے پتراں نو عاشق رسول بنانا ہے۔ باز آ جاؤ ورنہ آنے والے حالات بڑے خراب ہو جانے نے۔ آج حضور دے دین نال کھڑے ہو انہاں ظالماں کولوں جان چھڑاؤ، انہاں کہا نا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں